حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم، آپ کو مفتاح الاسلام بھی کہا گیا۔ جب آپ نے کلمہ پڑھا نا تو یہ علماء نے لکھا ہے، اور صحابہ کرام جب آپس میں ڈسکس کیا کرتے تھے وہ کہتے تھے کانا اسلام عمر فتح، فرماتے ہیں کہ جو حضرت عمر کا اسلام لانا ہے وہ ہماری فتح ہے، وہ ہجرتہ نصرہ، اور ان کی جو ہجرت کرنا ہے وہ ہماری مدد ہے، اس نے ہماری مدد فرمائی، جس شان و شوکت کے ساتھ آپ نے ہجرت فرمائی۔ اور فرماتے ہیں وَإِمَارَتُهُ، جو ان کی امارت ہے، جو ان کی حکومت ہے، رحمہ، فرمایا وہ ہمارے لیے رحمت ثابت ہوئی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا جو دور حکومت ہے، آج بھی اس دنیا کے جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، حکمران ہیں، بلکہ اپنے تو اپنے غیر بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر حضرت عمر جتنا عرصہ اپنے خلافت فرمائے اتنا عرصہ اور کر جاتے، یا اس عمر جیسا ایک عمر اور آج جائے، پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرا جائے اور کبھی اس کو کوئی سرنگوں نہیں کر سکتا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکتا رہے گا۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان اقدس۔ آپ کا نام عمر، عمر کا معنی آباد، یہ ہمارا جسم جو آباد ہوتا نا، میرے 30 سال 40 سال پہ یہ جتنا آباد ہے یہ معنی ہے۔ اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وجہ سے اسلام آباد ہوا ہے۔ اچھا، یہ بھی علماء نے لکھا ہے۔ اور پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کی جو شخصیت تھی، مکہ شریف میں محققین کہتے ہیں 17 بندے لکھنا جانتے تھے، ان میں سے ایک حضرت عمر بن خطاب، بہترین قسم کے خطیب تھے آپ۔ بازار عکاظ کے اندر جب میلہ لگتا تھا، گھڑ سواری میں آپ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا، شمشیر زنی میں آپ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا، پہلوانی میں آپ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا، خطابت میں بھی آپ کا ثانی کوئی نہیں تھا۔ یہ اللہ نے آپ کو شان عطا فرمائی۔ بلکہ آپ جب ایک مقام سے گزرے نا، حج کرنے جب آپ تشریف لے کے جا رہے تھے تو آپ رونے لگ پڑے۔ جب مکہ کے قریب اس جگہ سے گزرے تو کسی نے کہا حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا یار یہ وہ میدان تھا جہاں میرے پاس اونٹ ہوتے تھے اور سنبھالے نہیں جاتے تھے، تو میرے باپ مجھے بڑی تیز باتیں کرتے تھے تو مجھے سزا بھی ملتی تھی، لیکن فرمایا اسلام کے صدقے اللہ نے ہمیں وہ عزت عطا فرمائی ہے، آج جہاں جہاں پر اسلام کا جھنڈا ہے صرف نام ہی ہے، سب کام سیدھے ہو رہے ہیں۔ فرمایا اسلام کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی، حضور کی وجہ سے ہمیں عزت عطا فرمائی۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان اقدس۔ اور صرف یہاں نہیں ہے، یاد رکھ لیں محققین نے جیسے کہتے ہیں نا فائنل کومنٹس، لاسٹ بات جو کہہ دی، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے جب کلمہ پڑھا تو میدان توحید میں آنے والوں کے لیے راہ ہموار ہو گئی۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سمجھ آ رہی نا؟ اور اس کے بعد وہ فرماتے ہیں مصائب کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ یہی بات ہے ہمارے پاس حضرت عمر ہے، ہمارا مصائب سے کیا تعلق ہے؟ مصائب تو وہ کریں جن کے پاس عمر نہیں ہے، اور دیکھو کیسی کیسی مصیبتوں میں حضرت، سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دروازے بند کر دی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، آپ نے کعبے کے دروازے کھول دیے، جماعت وہ علل اعلان ہو رہی ہے، اور کافروں میں دم خم نہیں ہے کہ ان 40 بندوں کو روک کے دکھائیں، چونکہ آپ متمم الاربعین ہیں نا، 40 میں کلمہ پڑھنے والے آپ ہیں، اللہ نے آپ کو یہ کمالات عطا فرمائے۔ حضرت فاروق اعظم وہ ہیں کہ ہمیشہ ان کی زبان پر حق جاری رہا ہے، اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر دعا فرمائی، اور اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات اقدس ہے۔ فرما رحم اللہ عمر، یا اللہ عمر پہ رحمت فرما، کیوں؟ یقول الحق، فرما جب بولتے ہیں حق بولتے ہیں، وَإِن كَانَ مُرًّا، اگرچہ حق بڑا کڑوا ہوتا ہے۔ آپ نے ساری زندگی حق بیانی فرمائی، آپ کی پوری زندگی آپ دیکھ لیں، آپ کا دور خلافت بھی آپ دیکھ لیں تو حق پر مبنی تھا، کسی بندے کو آپ سے کوئی اعتراض نہیں، بلکہ یہاں تک کہ جانور بھی اس خلافت کے دور کے اندر سکون محسوس کیا کرتے تھے، اللہ اکبر، جانور تک سکون محسوس کرتے تھے، انسان تو انسان تھے۔ اللہ نے آپ کو یہ کمالات عطا فرمائے تھے۔ یہ آپ کا مختصر تعارف ہے، اتنا بڑا باب ہے یہ، اگر ہم گھنٹہ تقریر بھی کریں تو شاید یہ ہم حق ادا نہیں کر پائیں گے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم کیا کسی ملک کی اور وطن کی مثال دیں کہ بھئی وہاں جیسا کوئی ہمیں لیڈر مل جائے تو ہمارے وطن میں بھی امن ہو جائے؟ اور بھائی امن کے لیے اگر نظام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی نافذ کر دیا جائے نا، جو نظام انہوں نے اسلام کی امبریلا کے نیچے دیا تھا، یقین مانے کہ پھر سے وہی ماحول بن جائے، پھر سے وہی امن کی فضا قائم ہو جائے اور فساد ہر طرف سے دور ہو جائے۔ لیکن بس کیا کہیے کہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں اس وقت اقتدار ہے، الامان الحفیظ، اللہ سے یہی دعا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کرم سے
محب وطن اور محب دین حکمران عطا فرمائے۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔